بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد ابو عبداللہ، جسے میں ذاتی طور پر قابل معافی نہیں سمجھتا، آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اب آپ کو فقط یہ بتانا باقی ہے کہ میں نے آپ کے الحمرا میں داخل ہونے کی کیا تجویز سوچی ہے۔ میرا مکان دریا کی طرف الحمرا کے کونے میں ہے۔ آپ اگر اچھے تیراک ہوں تو کشتی کی مدد کے بغیر دریا عبور کر کے دیوار کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا درخت ملے گا جس کا تنا دریا میں اس قدر جھکا ہوا ہے کہ اس کی شاخیں پانی کو چھوتی ہیں۔ اس درخت سے دائیں طرف کوئی 20 قدم چلنے کے بعد تقریباً 40 بالش کی بلندی پر آپ کو میرے مکان کا دریچہ نظر آئے گا۔ رات کے وقت یہ دریچہ روشن ہوگا۔ اس دریچے کے نیچے کھڑے ہو کر اگر آپ دیوار کے ساتھ ٹٹولیں تو آپ کو ایک باریک رسی ملے گی۔ آپ اس رسی کو کھینچیں گے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ہو جائے گی اور میں رسی کی سیڑھی لٹکا دوں گا۔ آپ بآسانی میرے کمرے میں پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو رسی کے نچلے سرے کے ساتھ آپ کو کاغذ کا ایک پرزہ بندھا ہوا ملے گا۔ آپ یہ پرزہ اتار کر لوٹ جائیں اور ان ہدایات پر عمل کریں جو اس میں درج ہوں گی۔ میں نے اس کے لیے چہارشنبہ کی رات تجویز کی ہے۔ اگر اس چہارشنبہ کو آپ نہ آ سکیں تو اگلے چہارشنبہ کی رات آ جائیں، لیکن یہ چہارشنبہ اس لیے بہتر ہے کہ رات اندھیری ہوگی اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں کا زور چند دن تک اور رہے گا۔ اگر میں دریچے کے سامنے آپ کے استقبال کے لیے موجود نہ ہوا تو یہ سمجھیے کہ میں عبداللہ کے ساتھ کسی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوں، لیکن میری عدم موجودگی میں ربیہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ چہارشنبہ کی رات ابو عبداللہ میرے ہاں مدعو ہوگا۔ آپ اس بات پر حیران نہ ہوں، جب سے عبداللہ نے ربیہ کو دیکھا ہے وہ مختلف بہانوں سے میرے ہاں چلا آتا ہے۔ کل اس نے در پردہ ربیہ کو شادی کا پیغام بھیجنے کی بھی حماقت کی تھی۔ ربیہ پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اینجلا کی مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے سامنے ابو عبداللہ اپنی خواہشات کی ترجمانی کے لیے اشاروں پر اکتفا کرتا ہے۔ ان حالات میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں زیادہ دیر الحمرا میں نہیں ٹھہر سکوں گا۔ میں آپ کو ایک خطرناک مہم پر بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی نہیں دلایا جا سکتا۔ الحمرا کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک نہایت تنگ و تاریک راستے پر ہوگا، اس لیے میری ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ رات کے وقت الحمرا میں ایک چور دروازے سے داخل ہوں اور صبح کے وقت آپ کے ساتھیوں کے لیے غرناطہ کے تمام دروازے کھل جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی کسی ایسے تاریک گوشے میں پھینک دیا جاؤں جہاں سے کہیں دوبارہ نکلنا نصیب نہ ہو، اور ہمارے ساتھ غرناطہ کا مستقبل بھی دفن ہو جائے۔ میرا ایلچی اگر آپ کے پاس یہ طویل مراسلہ پہنچا دے تو یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے آپ اسے غرناطہ نہ بھیجیں، اور آپ کے آدمی اسے ایک معزز مہمان کی حیثیت سے اپنے پاس رکھیں۔ مجھے اس کی نیک نیتی پر بھروسہ ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ فرڈینینڈ کے جاسوس آپ کو پکڑوانے والے آدمی کو سونے میں تولنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابو داؤد۔ دوبارہ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ کمرے میں ایلچی کی موجودگی کا احساس کیے بغیر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ خط کے الفاظ مختلف معانی کے ساتھ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ تصور میں الحمرا کی چار دیواری دیکھ رہا تھا۔ اندھیری رات میں ایک دریچے سے داخل ہونے کے بعد وہ ربیہ کے سامنے کھڑا تھا اور آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹیں اس کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ ربیہ، اسے ابو عبداللہ کے ناپاک ارادوں سے خدشہ ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا اور وہ ربیہ، عبداللہ کی طرف سے شادی کا پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لیے تیار تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ لطیف جذبات بلند منصوبوں میں دب کر رہ گئے۔ وہ اپنی مہم کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ امراء میں ابو داؤد کی موجودگی کے باوجود ابو عبداللہ کی بغاوت سے اس کے دل میں ابو داؤد کے متعلق جو شکوک پیدا ہو گئے تھے وہ اس خط پڑھنے کے بعد دور ہو چکے تھے۔ میں آپ کو ایک خطرناک مہم پر بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی نہیں دلا سکتا۔ الحمرا کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک تنگ و تاریک راستے پر ہوگا، اس لیے میری ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ابو داؤد کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں ضرور جاؤں گا، اس کا آخری فیصلہ تھا۔
رات کے وقت موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ابو داؤد اپنے مکان کے اس کمرے میں جس کا دریچہ دریا کی طرف کھلتا تھا بے قراری کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ ایک حبشی غلام کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ کمرے کی دیوار سے ایک گھنٹی لٹک رہی تھی۔ ابو داؤد مایوس سا ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید آج نہ آئے، اس نے حبشی غلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حبشی نے جواب دیا، ایسے طوفانوں میں دریا عبور کرنا آسان نہیں۔ تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک دیوار کی گھنٹی کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کو جنبش ہوئی اور گھنٹی بجنے لگی۔ ابو داؤد نے کہا، وہ آ گیا۔ غلام نے جلدی سے اٹھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے لٹکا دی اور تھوڑی دیر بعد سیڑھی کے نچلے سرے پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے بولا، وہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ چند لمحات اور گزر جانے کے بعد وہ بولا، میرا خیال ہے کہ اب وہ نصف سے زیادہ بلندی پر آ گیا ہوگا۔ اگر اب رسی کاٹ دی جائے تو ہم اسے کسی اور طریقے سے قتل کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ آہستہ بولو، وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اس نے خود اوپر آنے سے پہلے کسی اور کو اوپر بھیجا ہوگا۔ حبشی دبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تاہم جب وہ قریب آ جائے گا تو آپ اس کی آواز سے اسے پہچان سکیں گے اور میری تلوار آپ کے اشارے کی منتظر رہے گی۔ ابو داؤد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور دریچے سے سر نکال کر باہر جھانکنے لگا۔ بجلی چمکی اور اسے چند گز کے فاصلے پر ایک نقاب پوش سیڑھی چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ نقاب پوش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو داؤد نے قدر تأمل کے بعد کہا، آپ تنہا ہیں یا نیچے کوئی اور بھی ہے؟ نقاب پوش نے آخری 2-3 قدم جلدی جلدی اٹھانے کے بعد دریچے کے اندر داخل ہو کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تاریکی میں مجھے محل کا یہ کونا تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا۔ ابو داؤد نے کہا، آپ سردی سے آئے ہیں، چلیے دوسرے کمرے میں کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ بدر بن مغیرہ نے نقاب اتارتے ہوئے کہا، میں ایسے موسم میں پھرنے کا عادی ہوں۔ ابو داؤد نے کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ نے مجھے فرض کی طرف بلایا تھا۔ آئیے، یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ بدر بن مغیرہ ابو داؤد کے ساتھ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا جو نہایت قیمتی قالینوں اور کرسیوں سے مزین تھا۔ ابو داؤد نے بدر بن مغیرہ کو ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ اوپر کے کمرے میں میرے نوکر کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہے۔ آپ بہت دیر سے پہنچے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ شطرنج کے شوق نے اسے گھر جانے سے روک رکھا ہے۔ وہ نوکر قابل اعتماد نہیں، لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ ابو عبداللہ کو صبح تک شطرنج میں مصروف رکھ سکتا ہے۔ محل سرا والوں کو یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ وہ شطرنج کھیلنے میں مصروف ہے، اس لیے اگر وہ صبح تک بھی یہاں بیٹھا رہے تو کوئی اسے بلانے نہیں آئے گا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں کسی بہانے اس نوکر سے نجات حاصل کر کے آپ کو اوپر بلا لوں گا اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کے برابر والے کمرے میں وہ 4 حبشی جلاد موجود ہیں جنہیں بروقت بلایا جا سکتا ہے۔ میں جاتا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ ابو داؤد کمرے سے باہر نکل گیا اور بدر بن مغیرہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے ایک طرف سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اضطراری حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ربیہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ، بدر کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے؟ بدر بن مغیرہ اس کی پریشانی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟ وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور بولی، میں ہر رات ایسے خواب کی تمنا کیا کرتی تھی، لیکن کاش یہ ایک خواب ہوتا، مگر یہ کسی ناخوشگوار خواب کی تعبیر ہے، ایک ہولناک تعبیر۔ آپ یہاں سے نکل جائیے، خدا کے لیے۔ بدر بن مغیرہ نے پریشانی کے باوجود مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تمہارے باپ کی دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ میں جانتی ہوں، اینجلا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ ایک خطرناک سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی وقت ہے، خدا کے لیے جلدی کیجیے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، کیا ابو عبداللہ اس وقت اوپر کے کمرے میں نہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ لگ کر ساری باتیں سن چکی ہوں۔ اگر اس کمرے کے دروازے اندر سے بند نہ ہوتے تو میں جان پر کھیل کر بھی آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیتی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا باپ، آپ میرے باپ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔
آپ کو یاد نہیں جب ہم آپ کے پاس سرحدی قلعے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ نصرانیوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے؟ مجھے یاد ہے، وہ میرا خواب نہیں تھا، مجھے اپنے باپ کی سازش کا علم ہو چکا تھا، اور اب اینجلا نے مجھے اس سازش سے باخبر کیا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر یہ سازش ہے تو اس قدر مکمل ہوگی کہ اب بھاگنے کی کوشش بے سود ہے۔ وہاں سے رسیوں کی سیڑھی ہی غائب نہیں ہوگی بلکہ چار دیواری کے نیچے ان کے آدمی پہنچ چکے ہوں گے۔ لیکن ربیہ، قدرت کو اگر مجھ سے کوئی کام لینا مقصود ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ ربیہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، مردہ قومیں شہیدوں کے خون کے بغیر زندہ نہیں ہوا کرتی، لیکن ربیہ اب شاید بہت تھوڑا وقت باقی ہو، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ دور سے چند آدمیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ ربیہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بہت کچھ کہنے کا وقت نہیں، صرف اتنا کہہ دیجئے کہ ربیہ تم میری ہو اور میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ نہیں نہیں، مجھے جدا نہ کیجیے، انہیں دیکھ لینے دیجیے، وہ شاید ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ابو عبداللہ کو دیکھ لینے دیجیے کہ وہ جس کے لیے میں نے غرناطہ کی ملکہ کا تاج ٹھکرایا ہے وہ کون ہے۔ بدر، بدر، میرے آقا، اگر یہ وقت نہ آتا تو میں شاید عمر بھر تمہیں یہ بتانے کی جرت نہ کرتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ زندہ رہنے کی تمنا کرنا میرے تخیل سے بلند تھا، لیکن موت میں تمہارا ساتھ دینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ربیہ، میں تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، خدا کے لیے جاؤ، وہ آ رہے ہیں، تمہیں یہاں دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں ان سے یہ کہوں گی کہ اندلس میں بدر بن مغیرہ کے سوا وہ کون ہے جس کی تلوار ہسپانیہ کی مظلوم اور بے کس لڑکیوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے بلند ہوئی ہے؟ وہ کون ہے جس کی نگاہ میں فرشتوں کی سی پاکیزگی ہے؟ کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور عبداللہ کے ساتھ 8-10 آدمی نیزے تانے اندر داخل ہوئے۔ ربیہ کو وہاں دیکھ کر ابو داؤد نے پریشان سا ہو کر کہا، ربیہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ربیہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنے باپ کی طرف غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کہیے آپ نے ان کی کیا سزا تجویز کی ہے؟ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اگر یہ غرناطہ کے متعلق نیک خواہشات رکھنے کے مجرم ہیں تو میں بھی مجرم ہوں۔ ابو داؤد نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، ربیہ کو کبھی کبھی دماغی بیماری کا دورہ پڑتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنون کی حالت میں کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ابو داؤد نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا کمرے سے لے گیا۔ ابو عبداللہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ نیزے تان کر نصف دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور اسے عبداللہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو اتنے آدمی لانے کی ضرورت نہ تھی۔ ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک سپاہی نے تلوار اٹھا لی اور وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھا اور بولا، مجھے امید نہ تھی کہ تم الحمرا میں داخل ہونے کے لیے اس قدر احمقانہ جرت کا مظاہرہ کرو گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اگر قصر الحمرا میں عقل سے مراد فریب، دھوکہ اور بزدلی ہے تو مجھے اپنی حماقت کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے لاجواب سا ہو کر کہا، میرے خیال میں ایسی باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں۔ محل کے ایک کمرے میں جو تمہاری شان کے شایان ہے، بہت سے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی بھلائی کے لیے میرے سپاہیوں کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ ابو عبداللہ باہر نکل گیا اور سپاہیوں نے بدر بن مغیرہ کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا۔ ایک سپاہی ہتکڑیاں لے کر آگے بڑھا اور بدر بن مغیرہ نے کسی تذبذب کے بغیر اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی کڑی نگرانی اور قندیلوں کی روشنی میں مختلف برآمدوں میں سے گزرتا ہوا دارالاسود میں داخل ہوا۔ راستے میں ہر قدم پر چمکتی ہوئی تلواروں کا پہرا دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کے متعلق اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، ربیہ نے ابو داؤد کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابو داؤد نے اسے دھکا دے کر بستر پر پھینکتے ہوئے کہا، پگلی لڑکی،
اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو میرے سفید بالوں کا ہی لحاظ کر لو، تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں غرناطہ کے ذلیل ترین آدمی کے سامنے بھی آنکھ اٹھا سکوں۔ ربیہ نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بے اختیار اس کے پاؤں پر گرتے ہوئے چلائی، خدا کے لیے اس کی جان بچائیے، اگر میرے لیے نہیں تو غرناطہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے نہیں تو اندلس کی لاکھوں مظلوم بیٹیوں کے لیے، تو اندلس کی لاکھوں مظلوم بیٹیوں کے لیے میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی اس کا نام نہ لوں گی، ورنہ میں آگ میں جل جاؤں گی، ہمراہ کے سب سے اونچے برج پر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گی۔ ابو داؤد اپنے سینے پر پتھر کا دل رکھتا تھا، لیکن اس میں انسانیت کی ایک چنگاری روشن تھی، اور وہ ارادوں کے باوجود اس چنگاری کو مسل نہ سکا۔ اس کے دل میں انسانیت کے لطیف نغمے پیدا کرنے والے تمام تار ٹوٹ چکے تھے، لیکن ایک تار ابھی باقی تھا، وہ تار جس میں ربیہ کے آنسو ارتعاش پیدا کر سکتے تھے۔ دنیا کے لیے وہ سفاک انسان تھا، ایک ایسا بے رحم انسان تھا جو اپنی معمولی سی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن ربیہ کے لیے وہ ایک باپ تھا۔ اپنی تمام بری خصلتوں کے باوجود وہ اپنے دل میں انسانیت کی اس سلگتی ہوئی چنگاری کو مسل نہ سکا جسے ربیہ کی معصوم مسکراہٹوں نے روشن کیا تھا۔ ابو داؤد نے ربیہ کو دوبارہ دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن وہ شفقت پدری کے ان سنہری تاروں میں الجھ کر رہ گئے جنہیں توڑ ڈالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ربیہ کے آنسو اس کے پاؤں پر گرے، اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی ٹانگوں سے بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیے اور پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے ابو داؤد نے محسوس کیا کہ ربیہ کی آنکھوں میں چھلکتے آنسوؤں کے سامنے اس کی زندگی کی ہر خواہش بے حقیقت ہے۔ اس نے مغموم لہجے میں کہا، ربیہ، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے لیے تمہاری دیوانگی اس حد تک پہنچ چکی ہے، میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن ربیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، ابا جان، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کی موت غرناطہ کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی، مجھے غرناطہ کی پرواہ نہیں، میں فقط تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا، ایک الماری کھول کر اس نے ایک شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے ایک پیالی میں ڈال کر ربیہ کے پاس آ کھڑا ہوا اور بولا، لو یہ پی کر لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ربیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پیالی ہاتھ میں لے کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اس کے لیے بھی آپ نے اسی قسم کا زہر تجویز کیا ہے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہوں، لیکن کاش آپ اپنے مجروح احساسات کی تسکین کے لیے میری موت کافی سمجھتے اور اندلس کے مسلمانوں سے ان کا آخری سہارا نہ چھینتے۔ ربیہ نے پیالی اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے اینجلا نمودار ہوئی اور اس نے چلا کر کہا، ربیہ، خدا کے لیے اسے مت پینا۔ اس نے بھاگ کر ربیہ کے ہاتھ سے پیالی چھیننے کی کوشش کی، لیکن ربیہ نے فوراً ایک گھونٹ پینے کے بعد پیالی فرش پر پھینک دی۔ ابو داؤد کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اینجلا مبہوت ہو کر اپنی سوتیلی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی اور ربیہ ایک فاتحانہ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ، تم نے کیا کیا؟ اینجلا یہ کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اس زہر کی ایک پیالی مجھے بھی دے دیجیے، ہم دونوں نے ایک ہی سانپ کے گھر میں جنم لیا ہے، ہمارا انجام بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو، میں نے ربیہ کو خواب آور دوا دی ہے، جب تک میری کوششوں کا کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں نکلتا ربیہ کا ہوش میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے ربیہ کو بازو سے پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ 10 قدم سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اینجلا نے بھاگ کر پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، ابا جان، اسے ضرور بچائیے، ربیہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گی۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں کہا، اینجلا، میں اپنے ہاتھ سے بکھیرے ہوئے کانٹے سمیٹنے جا رہا ہوں، ڈر ہے کہ حصول مقصد کے بجائے میرے اپنے ہاتھ زخمی نہ ہو جائیں۔ جب تک ربیہ کو نیند نہ آ جائے تم اسے تسلی دیتی رہو کہ وہ بچ جائے گا، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اسے بچانے کے لیے اپنی تمام طاقت صرف کر دیں گے۔ ابو داؤد نے بگڑ کر کہا، اینجلا، جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، تم ربیہ کی بہن ہو لیکن میں اس کا باپ ہوں،
اینجلا ربیہ کے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کاش تم ایک باپ ہوتے۔ وہ ربیہ کے بستر پر اس کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی۔ ربیہ کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے اونگتے اونگتے اپنا سر اینجلا کی گود میں رکھ دیا اور بولی، اینجلا، اگر انہیں بچانے کی کوئی امید ہوتی تو مجھے بے ہوشی کی دوا نہ دی جاتی۔ اینجلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ سرحدی عقاب کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ ابو عبداللہ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے سپاہی غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اگر ابو عبداللہ کو یہ احساس ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت ہی کیوں کرتا؟ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ بدترین اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی غرناطہ کے تخت کو تاراج کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن غرناطہ کے عوام سرحدی عقاب کے نام پر جان دیتے ہیں، اس پر وہ معمولی سی بھی سختی برداشت نہیں کریں گے۔ ربیہ نے کہا، تم نادان ہو۔ عوام کی نگاہوں کے سامنے الحمرا کی بلند دیواریں حائل ہیں۔ امرا کے راز الحمرا میں ہی دفن رہیں گے۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ امرا اپنی جان کے خوف سے سرحدی عقاب کے خلاف ابو عبداللہ کے برے ارادوں کی مخالفت ضرور کریں گے۔ نہیں، بلکہ زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ابو عبداللہ اپنی جان کے خوف سے ان ملت فروشوں کی خواہشات کی تکمیل کر دے گا جو فرڈینینڈ کے ساتھ غرناطہ کا سودا کر چکے ہیں۔ فرڈینینڈ کو غرناطہ پر حملہ آور ہونے سے اگر کوئی بات روکے ہوئے ہے تو وہ سرحدی عقاب کا خوف ہے۔ اس کے قتل کے بعد غداروں کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے انتقام سے بچانے کے لیے فرڈینینڈ کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ اینجلا نے مایوس ہو کر کہا، ربیہ، ابا جان یقیناً اسے بچا لیں گے، لیکن فرض کرو ان کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ربیہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔